اگلا جو ٹائم ہے پروبیبلی 5 سال یا میکسیمم آپ سمجھیے 10 سال، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوتا جائے گا اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا رول بڑھتا جائے گا۔ اچھا، ایک دوسری چیز بتائیں، آپ نے کہا یہ مینیو جو ہو ہم نے اسی میں سے چوز کرنا ہے، یہ مینیو کب تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب بھی اسی مینیو کے تھے، جنرل پاشا صاحب بھی اسی مینیو کے تھے، حمید گل صاحب بھی اسی مینیو کے، اور جنرل فیض صاحب بھی اسی مینیو کے۔ یہ راستہ کبھی رکے گا؟ یہ کبھی رک سکتا ہے سر؟ کیونکہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مینیو ہے، تو تبھی تو 6 ججز نے خط لکھا ہے نا، مینیو میں سے ہی چیزیں پک کی جا رہی ہیں۔ 6 ججز ہو گئے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے، ہاں یہ سب جو لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ یہ تو جو چل رہا ہے نا، یہ چیزیں تو چل رہی ہیں 52-53 سے۔ 52-53 میں پاکستان اوبیسلی کریشن کے بعد ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، سیکیورٹی سٹیٹ کے طور کے اوپر پاکستان نے کام کیا ہے، فوج کا یہاں پہ مین رول رہا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی اکانومی ہماری بلڈ ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کی بنیادوں کے اوپر بلڈ ہوئی ہے۔ سو اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ رابطے رہے ہیں ہمارے جو ان ملکوں سے جو ہماری معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو فار ایگزامپل اگر ہمارا عرب بلاک ہے تو عرب بلاک ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہوتا، وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پیسے دے رہا ہوتا۔ اور اسی طرح سے جو ویسٹرن بلاک ہے، جب اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اب یو ایس ایس آر کے میلٹ ڈاؤن کے بعد اس علاقے کی حقیقتیں بدل گئی ہیں۔ اب پاکستان کے ایک نارمل ملک بننا پڑے گا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہم جو برادری پہ ووٹ دیتے تھے، فیملی کے اوپر ووٹ دیتے تھے، اب ہم انڈیویجولز کے اوپر ووٹ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ سو یہ ایک دو تبدیلیاں بڑی میجر آئی ہیں پاکستان کے سماج میں، اور اس سے لگتا مجھے یوں ہی ہے کہ اگلا جو ٹائم ہے پروبیبلی 5 سال یا میکسیمم آپ سمجھیے 10 سال، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوتا جائے گا اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا رول بڑھتا جائے گا۔ فواز بھائی صاحب، کوئی شک نہیں کہ جب جنرل فیاض امیر صاحب پاور میں تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور معاونت کرتے تھے۔ عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہمیں تو بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی ISI کی ضرورت پڑتی تھی، ان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا پروفیشنل سا تعلق تھا، تو سیاست میں مداخلت تو تھی نا، اور آپ لوگ ان کی سپورٹ حاصل تو کرتے تھے، تو یہ پروفیشنلزم تو نہ ہوا؟ وہ تو پھر دیکھیں نا، ایک رول ہے نا، 72 سال سے ایک رول چلا آ رہا ہے۔ آپ فار ایگزامپل MQM اور PMLQ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہمیں ISI سے فون نہیں آئے گا تو ہم آپ کو بجٹ کا وہ، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں نا، یا تو آپ حکومت نہ بنائیں یا پھر آپ سیاست نہ کریں۔ آپ نے سیاست میں ایگزسٹنگ مینیو، آپ ہوٹل میں جائیں گے، ریسٹورنٹ میں جائیں گے، ایگزسٹنگ مینیو سے ہی چیزیں لینی ہے نا آپ نے۔ پاکستان کی پالیٹکس لائک مینی ادر تھرڈ ورلڈ کنٹریز، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ تو دیکھیے نا، ایکیڈیمک باتیں باہر بیٹھ کے صحیح ہیں، لیکن اس میں پلیئرز ہیں، ڈفرینٹ پلیئرز ہیں، ان پلیئرز کا رول ہوتا ہے۔ وہ پلیئرز کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ بیلنسڈ ہے نا، مثلا نواز شریف ہیں یا عمران خان ہیں یا فور دیٹ میٹر بے نظیر بھٹو تھی، یہ لوگ ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی بڑے تگڑے لوگ تھے، تو ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو تھا وہ ثانوی تھا۔ اب شہباز شریف ہوں یا انوار ہوں یا جمالی صاحب ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ مین فیصلے کرتی ہے۔ تو ہمارے دور کے اندر جو رول تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اور ISI کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہی فون کر لے تو وہ اس کو کہہ دے گا بھئی آپ فون کر دیں ان کو۔ تو یہ جو MKM ہے یا BAP ہے یا جو یہ PMLQ ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کی پارٹیز، اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ اپنے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے، احسان ڈالنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ آپ نے ISI کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا ہے؟ آپ نے ISI کے سربراہ کو وزیر اعظم بولا ہے عمران خان صاحب کے دور میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، میرا خیال آپ نے غلط سنا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہر شاخ کے اوپر جا کے جو ہے وہ جھپٹ ڈال لیتا ہے، تو اس کو بندہ آپ کیا کہے؟ اوبیسلی یہ اس کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو کرنا۔ کل آپ تھے وزیر اطلاعات، آج عطا تارڑ صاحب ہیں وزیر اطلاعات۔ مجھے تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں ذرا تھوڑی کلیئر کر دیں، کیونکہ عوام، آپ نے تلخیوں والی بات تو پوائنٹ تو بالکل اسٹیبلش ہے آپ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اب جنرل فیض صاحب، وزیر اطلاع صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد نا یہ تانے بانے 9 مئی سے بھی ملیں گے، سابق ججز کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کیا جائے گا، جس قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ سر پاکستان کی حکومت تو اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی نا، ایک ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے،
تو کیا فوج کی طرف سے انویسٹیگیشن کے پوائنٹس شیئر کیے جاتے ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات کو؟ ذرا یہ بتائیے گا تاکہ ہم اس کی اتھینٹسٹی کو ذرا مان سکیں. پہلے تو بڑی آپ کی زیادتی ہے کہ آپ عطا تارڑس کا کمپیریزن میرے سے کر. میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا سر. میرا نہیں میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا فواد بھائی. دیکھیے ہماری تو جو دور تھا یا جو میں وزیر تھا، مطلب اس کا کیا کمپیریزن ہے. یہ تو بیچارے ایسے ہی حادثے میں بنے ہوئے ہیں. فارم 47 سے ساری حکومت بن گئی، لہٰذا ان کی عزت کوئی نہیں ہے. ادارے کے اپنے سبجیکٹ کے اوپر ان کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. میں نے تو جب پی ٹی وی میں نے لیا تھا، پی ٹی وی 4.5 بلین کے خسارے میں تھا، میں 3.5 بلین کے پروفٹ میں چھوڑ کے آیا. اب پھر 1.25 ارب روپے کے لاس میں چلا گیا ہے. لوگوں کو سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے حلقے سے ایک آدمی میں نے بھرتی نہیں کیا، اور صرف اس لیے کہ پاکستان کا پیسہ ہے، میں نے آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. سب سے آسان یہی ہوتا ہے، آپ اپنے حلقے سے لوگوں کو بھرتی کر دیں اور ان کو کہیں آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے صرف میرا الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے آ کے جو ہے وہ سینکڑوں، میرا خیال ہے صرف اسلام آباد اسٹیشن پہ 3-3.5 کروڑ پہ مہینے پہ بھرتیاں کر دی ہیں. ادھر جو لاہور میں علیحدہ بھرتیاں کر لی ہیں. سو یہ تو ایک تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ تو ایک میرا اسی جگہ پہ کھڑا ہے فواد بھائی. کیا اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کے وزیر اطلاعات کو اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بریف کرتی ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تو اپنی جگہ پہ آ گئی جی. ٹاپ سٹی بھی ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے معاملات بھی ہیں جس پہ کورٹ مارشل انیشیٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشنز ہوں گی فار ایگزامپل جو کہ جن کا تعلق ہوگا بڑے حکومتی معاملات سے، وہ تو شیئر ہوں گی اور اس پہ بات بھی ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے ایک کیا تھا جو انفو لیب کے اوپر جو باتیں ہوئی تھیں، یا اس کے بعد کشمیر، افغانستان نیریٹیوز کے اوپر، چیزوں کے اوپر، وہ تو ایک ظاہر چلتا ہے. لیکن یہ تو جو جنرل فیض صاحب کے تحقیقات کا تعلق ہے یا یہ جو معاملات ہیں، ظاہر ہے اس کا تارڑ بیچارے کو تو نہیں کوئی بتائے گا یا پتہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور میرے خیال میں ویسے بھی ایک تو انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کر دی تھی. آپ دیکھیں انہوں نے جو سب سے ایک ہی پریس کانفرنس ہے جن کی ہیڈ لائن چھپی تھی، اور وہ تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہے ہیں. تو اس پریس کانفرنس کا کیا حشر ہوا بعد میں؟ سو ایک آدمی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہر شاخ کے اوپر جا کے جو ہے وہ جھپا ڈال لیتا ہے. تو اس کو بندہ آپ کیا کہے؟ اوبیسلی یہ اس کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو کرنا. اور جو کر رہے ہیں وہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جو بھی انہوں نے کرنا ہے اپنا وہ جانے اور ان کا کام جانے.